ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے وہ اپنی اصلاح کر لے اس بہانے۔ کسی نے ایک سوال کیا، اگر کسی عورت کو ہر وقت گھبراہٹ ہو اور سر میں درد ہو تو ڈاکٹر اسے ڈپریشن کہتے ہیں، آرام کرنے کی صلاح دیتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، کوئی بہتر صلاح دیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام پڑھنے کا حکم دیا۔ ان دعاؤں کو حصن المسلم ایک کتاب، میں بار بار نام لیتا ہوں اس کتاب کا، بہت پیاری کتاب ہے، تو وہ کتاب آپ ضرور لیں۔ اس کے اندر ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو گھبراہٹ، پریشانی، تنگ دستی، ذہنی بیماریاں یا ذہنی پریشانیاں جو ہوتی ہے، جسمانی پریشانیاں یا مختلف قسم کے مصائب جو دنیا میں ہوتے ہیں، ان مصائب کے حل کے لیے جو کتاب و سنت سے صحیح روایتوں سے ثابت ہے وہ جمع کی گئی ہے، وہ آپ لے۔ اس کے اندر بہت ساری ایسی دعائیں جو صبح اور شام جو شر کرنے والی چیزیں، جسمانی بیماریاں، روحانی جس کو نفسیاتی بیماریوں سے شفا کے لیے وہ آپ کریں۔ اور عام اعتبار سے اگر کہوں تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایسی دو دعائیں ہیں کہ ان سے زیادہ بہتر دعا پناہ مانگنے کی کوئی نہیں یاد رکھی، پناہ مانگنے کی۔ تو آپ یہ دو دعائیں تو ضرور پڑھیں، چاہے آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہو یا کوئی ذہنی بیماری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہوئی، ماں عائشہ فرماتی آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے، دم سمجھتے آپ، ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوکڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جسم مبارک پر ملتے۔ جب آپ اتنے بیمار ہوئی، آپ کے مرض الموت کا موقع تھا، تو آپ مجھے حکم دیتے، آپ کہتی میں پڑھ کے دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ پھیرتی۔ تو یہ دیکھیے جسمانی، آپ کو بخار تھا بہت شدید اور آپ کے کلیجے میں تکلیف تھی جو کہ اس یہودن نے زہر دیا تھا، اس کا اثر تھا، تو آپ نے جسمانی بیماری کے لیے بھی پڑھا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آ جاتا تب بھی آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ جہاد پڑھتے اور خوب آندھی چلی، تیز ہوائیں چلی، تب بھی آپ نے سورہ فلق سورہ ناس، مطلب دنیاوی آفات سے بچنے کے لیے بھی یہ دعائیں ہیں، جادو کے علاج کے لیے بھی یہ دعائیں ہیں، نظر بد کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ تو اگر ایک ماسٹر چاہیے آپ کو اللہ کی پناہ کے لیے تو یہ دو تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر مرض مخصوص ہے تو مخصوص دعائیں سنت سے ثابت ہے، ان مخصوص دعاؤں کو لے کر جو اس کا طریقہ کار، کچھ دعائیں ایسے جو آپ 3 بار صبح 3 بار شام پڑھتے ہیں، کچھ ایسی 10 بار صبح 10 بار شام، کچھ ایسی 100 بار صبح شعبہ، آپ وہ دیکھیں اور اس کو پڑھیں۔ تو ڈپریشن یہ سب تو ظاہر سی بات ہے نفسیاتی بیماریاں ہیں، اس کو اوور کم کرنے کے لیے جہاں آپ کتاب و سنت کا سہارا لیں، وہیں دنیاوی اعتبار سے آپ اپنے آپ کو فریش کریں، اپنے آپ کو سوچ سے دور کریں، اپنے آپ کو ایسی سوچ سے دور رکھیں جو سوچ آپ کو ڈپریشن سمجھ لینا ایک ایسی حالت میں لے جاتی ہے جہاں انسان خود اپنے عقل میں نہیں رہتا۔ پھر ڈپریشن ہوگا تو پھر وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرے، جس سے بلڈ پریشر بھی کبھی ہائی کبھی لو ہو جاتا ہے اور بہت سارے اعضاء پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ایک تو ڈپریشن کا علاج کروائیں، دوسرا جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں کو پڑھیں، ان دعاؤں کو معنوں کے ساتھ پڑھیں اور صحابہ کی زندگیوں کو بھی اپنے سامنے رکھیں تو ڈپریشن نہیں آئے گا آپ کو۔ ڈپریشن بچوں کی وجہ سے آ رہا، ڈپریشن مال کی وجہ، ڈپریشن پیسہ کم ہونے سے آ رہا، ڈپریشن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، ڈپریشن، یہ سب وجوہات نہیں ہے ڈپریشن کے لیے۔ صحابیات کی زندگیوں میں کیا تکلیفیں نہیں سہیں انہوں نے، مالی اعتبار سے تو اتنے غریب تھے کسی کو انتہا نہیں، سماجی اعتبار سے کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ صحابہ ہمارے نزدیک عزت ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ہے، لیکن دنیا کے نزدیک تو غریب طبقہ ہے صحابہ۔ صحابہ کی جنگی معرکات دیکھے، جب بادشاہوں کے پاس گئے تو بادشاہوں نے سمجھا شاید یہ غریب غربت کی وجہ سے نکل کے عرب سے، تو کسی نے کہا ہم خسرو کے، جب صحابہ کا ایک گروہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے فارس سے لڑنے گیا تو خسرو نے بلایا، یزدگرد جو ہے دوسرا ثانی جو بادشاہ تھا جن کو خسرو کہا جاتا، اس نے بلا کر کہا تمہارا بھوک مری اور شاید کھانے کی کمی سے باہر نکلے ہو، میں ہر فوجی کے بدلے 2 دینار دوں گا، واپس چل جاؤ، اور تم کو الگ سے دوں گا اسپیشل، تم آئے ہو تو، اور جا کر بات کرو تو میڈیٹر بن جاؤ میرے بیچ میں۔ تو ان کو لگا یہ غریب لوگ ہیں، تو دنیا کے اعتبار سے تو غریب تھے، کوئی ویلیو دکھ رہی گا۔ آج کل بھی دیکھیے غریب کی کیا حیثیت ہوتی ہے، آج بھی دنیا کے اندر چاہے وہ تقوی والا جو بھی ہو، ہمارے پاس تقوی کہاں معیار ہے، ہمارے پاس مالداری معیار ہے، خوبصورتی معیار ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا معیار ہمارے پاس ہے نا۔ تو صحابہ تو اس اعتبار سے بھی دنیا کے سامنے بڑے کمزور تھے، لیکن سائیکلوجیکلی صحابہ بڑے فٹ تھے، جب انہوں کسی نے ذلیل بھی کیا تو خوش ہوتے تھے وہ۔ جیسا کہ ایک بار جب صحابہ جو ہے ان کی ایک جماعت جس میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ جو ہے مصر گئی، تو آپ نے ایک صحابی رسول کو وہاں بھیجا، اور غالباً خاقہ بن عمرو رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے، جب ان کو بھیجا تو یہ حبشی تھے، بہت ہی کالے تھے، تو جب اس نے دیکھا ان کو تو کہا اس کی صورت میرے سے پلٹا کے رکھو، اس کو دیکھ کر میرے کو گھن آ رہی، ڈر لگ رہا میرے کو۔ اس نے کیا کہا کہ اتنا کالا آدمی ہے، اس کو بھیج دیا میرے پاس، اور خوب لمبے تھے، 6 فٹ یا اس سے زیادہ ہائٹ تھی، تو کہا اس کا منہ ادھر پھیر دو، اس لیے کہ اس کو دیکھ کے میرے کو ڈر لگ رہا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار دیکھو میں اتنا کالا ہوں، تو انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے کہا کہ اگر تجھے میرے جیسے ایک کو دیکھ کر ہو رہا تو میرے ساتھ ایسے 1000 ہے
اس کو دیکھ کر تو تیری فوج ویسے ہی ہار جائیں گی. میں تو 1000 کے ساتھ آیا, ان کی فوج میں 1000 لوگ تھے. جب وہ آئے ادھر سے نکل کر تو کہا اگر تجھے مجھ ایک کو دیکھ کر اتنی پریشانی, تو ڈر رہا ہے, منہ پھیر لے رہا, بات کرنے کی ہمت نہیں ہے, تو میری فوج میں ایسے 1000 ہے, ان کو دیکھ کے تو تم یوں ہی ہار جائیں گے. ان کو اس بات کو انہوں نے مثبت لیا, ڈپریشن میں نہیں آ گئے ہو یار میں کالا ہے کیا فائدہ, اس نے اتنا بول دیا, بادشاہ کے سامنے کھڑا نہیں. یہ سب صحابہ میں نہیں تھی یہ سب چیزیں. تو آپ سب سے پہلے دنیا کے ایسے نقص جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو آپ ڈپریشن کی وجہ بناتے ہیں. مال کی کمی, بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی, بچے اتنے خوبصورت نہیں جتنے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ایسے بھی لوگ ڈپریشن میں آتے ہیں, تو بچہ کالا پیدا ہوگا میں ڈپریشن میں آ گیا. ہاں, ایک خاتون کو میں نے دیکھا, اللہ اس پر رحم کرے, اس نے اپنے بچوں کو 1 مہینہ گود میں نہیں لیا تھا, اس لیے کہ اس کے کلر کم تھا اس سے. باپ بھی گورا تھا, ماں بھی گوری تھی, لیکن بچہ کم تھا. تو میں نے کہا پھر دادا نے چن کے شادی کرنا تھا, دادا تو کالے تھے. اثر تو خاندان میں آئیں گا, 10 نسل بعد آئیں گا, لیکن آئیں گا, کیوں نہیں آ سکتا, آئیں گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو آپ پہلے ہی پھر ایسا چننا تھا کہ پورے نسلوں میں گورے لانا تھا, یہاں سے یہاں تک, آدم سے لے کر اب تک. ٹھیک ہے, تو جو اختیاری چیز نہیں ہوتی اس پہ رویا نہیں جاتا ہے. وہ ڈپریشن, بچہ کالا ہے, محفل میں جا رہے تو بازو رکھ دیتے اس کو, نہیں بولے بہت کالا ہے. ایسا میں نے واقعہ بالکل سنا ہے, مجھے بتایا گیا واقعہ, اور حقیقی واقعہ آئی. تو یہ سب نہیں ہوتا, یاد رکھیے. ڈپریشن کی وجہ یہ ہوتا, آپ تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ گورے بھی ہوتے اور لوگ کالے بھی ہوتے. یہ اللہ کی ایک نشانی کہ ماں باپ گورے ہیں لیکن بچہ کالا اس سے ہوتا ہے. ماں باپ کبھی کالے ہوتے بچے گورے ہو جاتے, کیا کریں گے اس کے لیے؟ تو یاد رکھیے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ہم اور آپ نہیں چنتے ہیں. کلر مکسنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی کہ زیادہ ہوگا یہ ہوگا تو بچہ کالا ہو گیا, کم ہوگا, ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, تو کسی کو ڈپریشن مال کی وجہ سے آ گیا کہ ہم بہت غریب ہے بازو والا. ارے آپ صحابہ کی زندگی دیکھیے, یہ سب پیمانے نہیں ہیں, یہ سب اصول نہیں ہیں. نہ زندگی میں اس سے عزت ملتی, نہ آخرت میں عزت ملتی ہے. تو کیوں آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں بچیوں کی شادی نہیں ہے ڈپریشن میں. کیا بچیوں کی شادی نہ ڈپریشن کی چیزیں؟ یہ ڈپریشن نہیں ہے. آپ کا ڈپریشن تو آپ کو جو سوچ سکتے ہیں وہ سوچ سے بھی روک دے رہا ہے نا. اس لیے کہ ہمیشہ ڈپریس بیمار رہ رہا ہے, تب کیا بچی کی شادی ہوا, آپ کا پورا پیسہ تھا آپ کے اس پہ کھپ جا رہا, آپ کے بلڈ پریشر پہ لگ جا رہا. ارے ڈپریشن سے نکلنے کا موقع ہے تو مستعد ہونے کا. سمجھ رہے, کوئی اگر نقصان ہو جائے تو رونے سے بدلے میں سمجھتا ہوں عقل مند انسان وہاں مضبوط ہو جاتا ہے کہ نقصان ہو گیا, رو رو کر دوسرا نقصان نہیں کرنا, اپنے کو اگلے نقصان سے بچانا ہے نا. تو وہ سوچنا چھوڑ کے آپ ڈپریشن. تو آج کی جدید دنیا کے اندر ڈپریشن ایک عام بیماری ہو چکی ہے, نکلیے اس سے تھوڑا باہر, اور کم از کم دنیاوی لحاظ سے ڈپریشن میں مت جائیے. کوئی اگر یہ کہے کہ میری نمازیں نہیں ہوتی اور میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں, تو یہ کچھ لگ رہا ہے کہ اس ڈپریشن کا بھی اجر پائیں گا کہ اللہ کے نزدیک ملال کر رہا تھا اپنے نفس پر کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی. لیکن آپ خواہ کے ایسی جگہوں پہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں جہاں وجہ ہی نہیں ہے. اولاد کی شادی نہ ہونا, بچوں کا کالا رنگ ہو جانا, یا پھر بچوں کا اچھا نہیں پڑھنا, یہ ڈپریشن کی وجہ نہیں ہے. اس لیے کچھ لوگ پڑھتے ہیں, کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں, کچھ لوگ کماتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کماتے. سمپل رہتا ہے یہ فیکٹ کو سمجھ جائیے تھوڑا سا. کچھ لوگ گورے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کالے ہوتے ہیں, کچھ لوگ مالدار ہیں, کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں. اس میں کوئی فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ فلاں جگہ رہتے ہیں, کچھ لوگ فلاں رہتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ سب دنیا میں اللہ کی تقسیم کردہ نعمتیں ہیں, تو کم از کم آپ اس کے وجہ سے ڈپریشن میں مت جائیے. ہاں, اس کے علاوہ حقیقتاً کوئی بیماری ہے جو بغیر سوچ سے جینیٹیکل آ رہی ہے, تو اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے, اپنے نفس کو بڑھانے کے لیے کتاب و سنت کا مطالعہ کیجیے, صحابہ کی زندگیاں پڑھیں, تو انشاءاللہ ڈپریشن سے ہم نکلیں گے. بہت سی بار ہوتا ہے, ایک بار ایک صحابہ ہے, بولے میں بڑا بیمار ہوں, میں بڑا پریشان ہوں, میں بڑا دنگ دست ہوں, میں بڑا بدحال ہوں, میں بڑا یہ ہوں, میں بڑا وہ ہوں, پوری زندگی ان کی سمجھو اس میں تھی, اور میں بڑا ڈپریس ہوں. میں نے کہا اچھا اب کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ بیمار ہے, میرا وہ فلاں ہے, میں ایسا ہو گیا, میرا گردے کو یہ ہو گیا تھا, میرے ہارٹ کو ہوگا, میرا فلاں ہی ہوگا. میں نے کہا پھر بھی آپ چل رہے, پھر بھی آپ یہاں تک آئے, اتنا سب فیلئر کے بعد بھی آپ چل رہے پھر رہے یہاں تک آئے. تو کہاں, تو میں نے کہا ہمارے ایک دوست تھے, ان کو ذرا گھاٹی لے جا کے تھوڑا لا لو, ایک راؤنڈ دے کے لا لو تھوڑا سا. ان کو ڈپریشن آ رہا کہ ان کو اتنا سب ہے لیکن پھر بھی چل رہے, اس نعمت پہ شکر نہیں کر رہے کہ اتنے کے باوجود میں چل رہا ہوں. کوئی کہے میری گاڑی کو ٹائر نہیں ہے, ہیڈ لائٹ نہیں ہے, پھر بھی گاڑی چل رہی, تو میں بولوں گا بڑی نعمت ہے, چل رہی پھر بھی گاڑی. میں نے کہا انہیں وہاں لے جاؤ جن کی گاڑیاں بند ہو گئی. اب جب وہاں گیا ہاسپٹل, تو فلاں کا ہے تو وہ اٹھ نہیں سکتا, فلاں کا وہی فیلئر ہے تو وہ چل نہیں سکتا, فلاں کو ایسا ہوا تو وہ کوما میں پڑا ہوا ہے. تو بولے ماشاءاللہ میں تو بہت اچھا. میں نے ہاں, جو بھی حالت ہے اس میں آپ شکر ادا کیجیے دوسرے کو دیکھ کر کہ اس کا اچھا یہ فلاں, میرے ایک ہاتھ کو مسئلہ ہوگا تو آپ دوسرے کو دیکھیے اس کے دونوں ہاتھ میں مسئلہ ہے, الحمدللہ اپنے دونوں ہاتھ, ایک ہاتھ اچھا ہے, ایک ہاتھ تو یوزفل ہے نا, ایک ہاتھ خراب ہے خالی آپ کا. یا کسی کو ایک پیروں کچھ مسئلہ ہے, کسی کو بی پی کا فلاں ہے, تو آپ یہ دیکھیے دوسرے شوگر میں ملوث ہے, وہ یہ نہیں کھا سکتا, وہ نہیں, اس کو فلاں ہے, الحمدللہ میں اس سے اچھا ہوں. یہ جب ایک فطرت تب آئیں گی جب صحابہ کی زندگی ہم پڑھیں گے. صحابہ کی زندگی ہم پڑھتے نہیں آتا, اس وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ سب ڈپریشنس اور فلاں فلاں, اس لیے کہ بہت ساری چیزیں نفسیات سے جڑی ہوتی ہے. جب آپ دوسروں کو اپنے سے کمتر دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے بہت ملا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب بیماریاں, جسمانی بیماریاں, مالی کمی, اولاد کی کمی, اولاد کی زیادتی, غریبی کا ہونا, اولاد کا نہ پڑھنا, مصیبتوں کا آنا, پریشانیوں کا آنا, اس کا مثبت پہلو نکالیے کہ اگر میرے پہ 10 بیماریاں ہیں تو میرا پڑوسی 20 بیماریوں میں ملوث ہے, الحمدللہ اللہ نے 10 سے بچایا, صرف 10 ہے.
شکر ادا کریں گا، ورنہ میرے میں کیا ہے بھائی خصوصیات، میں تو بیمار ہوں، میں تو فلاں ہوں، نہیں کریں گا۔ اپنے سے کمتر کو دیکھیے تو آپ کو پھر خوشی ہوں گی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، یاد رکھیے۔ تو ہر حالت میں آپ اس کا مثبت پہلو نکالیے کہ اگر ایک ہاتھ کو کچھ ہوا ہے دوسرا اچھا الحمدللہ، ایک پیر کو کچھ ہوا دوسرا اچھا الحمدللہ، صرف اگر ڈائبٹیز ہوئی ہے تو میں آج بلڈ پریشر کا شکار ہوں الحمدللہ، صرف فلاں مرض ہوا تو یہ نہیں ہوا الحمدللہ، اور اس کے علاج کے لیے کوشش کرو، ورنہ میرے کو یہ ہو گیا میں نہیں چل سکتا، وہ ہو گیا میں وہ نہیں کر سکتا، یہ سوچنے سے جتنی اچھی زندگی آپ آگے گزار سکتے ہیں وہ بھی آپ صرف اس ڈپریشن میں گزار دیں گے کہ مجھے یہ نہیں ملا اور وہ نہیں ملا اور یہ ہونا چاہیے تھا اور وہ۔ اور آج کی دنیا میں شیطان کا یہ نیا حربہ ہے، آپ کو بتا کے اور بیمار کرتا ہوں۔ تو دین کے معاملے میں ہمیں احساس برتری ہونا چاہیے، دین کے معاملے میں، دنیا کے نہیں، دین کے معاملے میں، کہ میرا دین سب سے اچھا، میں سب سے اچھا۔ اور ان دیندار لوگوں کی زندگیاں دیکھیے انشاءاللہ عزیز، یہ سب ڈپریشن کے انشاءاللہ اکثر مسئلے انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیے صحابہ کی زندگی پڑھنے سے حل ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے نمونے ملیں گے، ایسے ایسے حالات ملیں گے، ایسے ایسے نقصان ملیں گے، ایسے ایسے گھاٹے انہوں نے اٹھائے اور اس کے بعد بھی ایک اچھی زندگیاں گزاری انہوں نے، پریشان نہیں تھے، اس سے رک نہیں گئے تھے وہ کہ اب یہ ہو گیا اب کیا کریں گے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا تھا، جو کہ آپ کی دو بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ، ان دونوں کا نکاح جو ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے طے ہوا تھا، لیکن ابھی صرف نکاح ہوا تھا، ودائیگی نہیں ہوئی تھی۔ جب ابو لہب نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے تو اس نے دونوں کی طلاق بھیج دی، طلاق، ودائیگی سے پہلے طلاق۔ ایک باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، دو بیٹیوں کا رشتہ تھا اور طلاق۔ جب اس نے طلاق بھیج دیا تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اس نے ایسا کیا، آپ نے اپنا رشتہ بھیج دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح جو ہے ان سے کر دیا، یہ ان کے ساتھ رہے۔ ان سے ایک لڑکا ہو جن کا نام عبداللہ تھا، ان سے ایک لڑکا ہو جن کا نام عبداللہ تھا۔ آپ جب ہجرت کر کے گئے، پہلی ہجرت آپ نے کی حبشہ گئے، اس کے بعد دوسری ہجرت جب آپ نے کی اور مدینہ گئے، تو جب مدینہ میں داخل ہو تو ایک کوا، بڑے کوے ہوتے ہیں نا، تو ایک کوا آیا اور یہاں چونچ مار دی اس بچے کی، عبداللہ کی یہاں جو اس نے چونچ مار دی اور اس سے ریبیز ہو گیا، انفیکشن ہو گیا۔ اس زمانے میں علاج نہیں تھے اتنے آسان، تو ظاہر سے انفیکشن ہو گیا اور وہ انفیکشن آنکھ بڑھا اور پورے چہرے بڑھ گیا اور اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ لیکن آپ نے کبھی لعنت ملامت نہیں کہی کہ اچھا تھا مدینہ آیا تو یہ مسئلہ ہو گیا، داخلی ہوئے تھے تو یہ حال ہوا اور کچھ دنوں میں ان کا لڑکے کا انتقال ہوا، ایک ہی لڑکا تھا۔ اس کے بعد آپ کی بیوی کا بھی جنگ بدر کے دن ہی شاید اس دن جو ہے رقیہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا، اور وہی وجہ تھی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہی تھے جو ان کی دیکھ بھال کر سکتے تھے۔ جب یہ گئے جنگ میں تو آپ نے کہا وہاں کون دیکھیں گا تیری بیوی اور میری بیٹی کو، تو کہا کوئی بھی نہیں ہوا، اور مدینہ میں اتنے لوگ بھی نہیں تھے، تو کہا تم چلے جاؤ، آپ سب نے بھیجا ہو نہیں جا رہے تھے، کہا جاؤ۔ جب آپ تدفین کر کے آئے تو ایک خاصیت آیا اور کہا کہ ہم جیت گئے، 70 لوگ پکڑے گئے اور اتنے بڑے بڑے سردار جو قریش کے مارے گئے۔ اور جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر مال غنیمت کا ایک حصہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا، اس لیے کہ آپ جنگ میں آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک ڈیوٹی دے کر ان کو جنگ سے باہر کر دیا تھا۔ تو لیکن ڈپریشن میں نہیں گئے کہ میرا بچہ انتقال کر گیا، مدینہ آتے ہی 1 سال بھی نہیں ہوا تو میری بیوی بھی انتقال کر گئی، اور میں جنگ بدر میں بھی شامل نہیں ہو سکا اس وجہ سے۔ جنگ بدر میں جو صحابہ شامل تھے بڑا مقام ہے ان کا، یاد رکھیے، اور خلفاء راشدین میں صرف یہ واحد تھے جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، تو بڑی کوفت تھی ان کو کہ میں، لیکن یہ ڈپریس نہیں تھے، سمجھے، اگلا تھا ان کے لیے ٹارگیٹ۔ احد میں شامل تھے آپ اور پوری اس کے بعد کی جنگوں میں ایک دم مستعد، تو بہرحال ڈپریشن میں مت جائیے، ڈپریشن میں جانے سے اگلی جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ چیزیں کرنے والی بھی آپ کے ہاتھ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو فٹ رکھیے، اور جو ایسے واقعات ہوتے ہیں، دنیاوی بیماریاں ہوتی، پریشانیاں، اس کو بالکل ایسا سمجھیے اس کے بدلے ملتے ہیں، مومن کو بدلہ، اس لیے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں مصیبتیں جھیلتا ہے، مومن کا لفظ ہے، اور جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا اس کے سر، سب مٹ جاتے ہیں اس کے، ایک مصیبت کی وجہ سے یہ گناہ معاف، وہ مصیبت کی وجہ سے وہ گناہ معاف۔ جب اللہ کے پاس جاتا ہے حاضر، سب معاف۔ اب آپ اگر کوئی مصیبت پہ ڈپریشن لے لیں گے تو گناہ کہاں معاف ہو رہے ہیں، آپ اپنے نفس کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، تو یہ سمجھیے اللہ کی طرف سے الحمدللہ جو گیا وہ نقصان کو چھوڑ کر جو بچا اس کے فائدوں کو سوچیے تو انشاءاللہ زندگی اچھی گزریں گی، لیکن جو گیا اس کے نقصان میں رہیں گے تو زندگی بھر ہوتے ہیں۔ ایسے میں نے لڑکوں کو تو کم دیکھا، لڑکیوں کو دیکھا، میرا نمبر فلاں کورس میں نہیں لگا، 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 تو جو کرتے وہ بھی نہیں کر پاتے، اس لیے کہ میرا نمبر فلاں کورس میں نہیں لگا۔ کہیں بھی گئے محفل میں بیٹھے وہ بچہ فلاں کرا، میرا نمبر بھی فلاں کورس میں لگا تھا، میں نہیں کر سکی، فلاں جگہ گئے میرا فلاں ہو گیا، تو وہ جو کر رہی ہے وہ بھی برباد کرتی ہے، اس کے ماں باپ زندگی میں پریشان کی، اس کا کیوں نمبر نہیں لگا، لگ جانا چاہیے تھا، اللہ میں جو چاہے خرچ کرتا تھا، اس لیے ڈپریشن، میرا فلاں اس میں نمبر نہیں لگا، میں اتنا اچھا پڑھتی تھی، وہ اتنا، لڑکے بھی ہوتے لیکن لڑکے پھر بھی کہیں نہ کہ جب دنیا میں آتے تو کچھ نہ کچھ ان کو مل جاتا، لڑکیاں نکلی
گھر چلے گئی سیدھا. تو کوئی غم خار بھی نہیں ہے, کسی سے بات کرے, زیادہ سہیلیاں بھی ہوتی نہیں, پوری زندگی صرف اس ڈپریشن میں, اگلی زندگی برباد کرتی ہے کہ وہ چیز نہیں ملی مجھے. ارے کیا ہے, کوئی تک ہے یہ کوئی تک ہے, یہ کوئی زندگی جینے کا طریقہ ہے؟ صحابہ ایسی زندگی جیتے تھے, صحابیات نے, اور جو لوگوں نے دنیا میں کارنامے انجام دیا ایسے لوگ تھے, ایسے بڑے بڑے کارنامے ایسے لوگوں نے بھی انجام دیے جو مومن نہیں تھے, مسلمان نہیں تھے. ایسے بھی کئی واقعات آپ سن سکتے ہیں. وہ بیچارہ بریل ہمارا, جس نے نابینا کے لیے پڑھنے کی پوری اسکرپٹ بنائی, اندھا آدمی تھا, معلوم نا پورا اس کا واقعہ, جو لوگ بہت سی اس کی چیزیں, وہ اندھا آدمی تھا. اندھا تھا تو اس کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی تھی, اس کو وہ تکلیف کا احساس ہوا کہ دوسرے اندھوں کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہوں گی, غیر مسلم ہی مرا بیچارہ. تو اس نے ان اندھوں کو تکلیف نہ ہو بول کر ایک طریقہ ایجاد کیا کہ حرف جو ہوتے ہیں, اس نے کہا کہ اگر پیپر کے اوپر کچھ ابھر کے آ جائے تو اس کو اندھے لوگ پڑھ سکتے ہیں, لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے نا, کیوں تو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن اگر یہی حرف ابھرے ہوئے ہو تو پڑھ سکتے. تو اس نے ایک لیپی نکالی نقطوں کی شکل میں, ABCD کے نقطے, تو فلاں نقطے A ہوتا, فلاں نقطے B ہوتا, اور پوری اس نے ایک زبان بنائی جس سے ہو سکتا ہے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھائیں. لوگ پڑھتے نا, اس کی کتاب دیکھیے, ان کے نقطے رہتے, اس کو پڑھتے رہتے. تو وہ احساس کمتری بھی نہیں تھا کہ میں اندھا ہوں تو اب کیا کروں, اندھا تو ہوں ٹھیک ہے, آگے کیا کر سکتا ہوں, آگے یہ کر سکتا ہوں کہ انسانیت کے نفع. تو یہ سوچیے آپ اور ہم کہ یہ چیز نہیں ہے تو اس کے آگے کیا کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ملا, یہ چلا گیا, فلاں ہوا, یہی زندگی بھر ڈپریشن. اور اس سے اتنے نقصانات بھی ہوتے ہیں, اسی کو انتہا نہیں. آپ مذاق کا موضوع بن جاتے, کوئی آگے بولتے اب انہیں آ کے وہی روئیں گی, میرے کو وہ کورس ملتا تھا, آتے سن لو, انہوں یہ بولیں گے آتے میرا رشتہ فلاں جگہ ہو رہا تھا, مالدار گھر میں نہیں ہوا. وہ کچھ لوگ رہتا ہی ہو, میرا فلاں ہو رہا تھا تو ایسا نہیں ہوا, میرے کو تو فلاں ملتی تھی, ہمارے دادا تو بہت امیر تھے. دادا تھے نا, اپنے جیب میں کتنے ہیں اس پہ بات کرو, دادا کا قصہ چھوڑ دو. دادا کا قصہ یاد کریں گے, زندگی بھر کچھ نہیں کریں گے. دادا امیر تھے, دادا امیر تھے, ہوں گے نا, تم کیا ہے. تو جو میں ہوں وہ کروں. ہمارے خاندان میں سب نواب گزرے, ہم غریب ہو گئے, تو اب تم کیا کر سکتے ہو غربت میں. وہ دیکھو, وہ تھے نواب, انہوں نے کر لیا ان کا کام, تم اپنا کام کر گزرو. کہ تم غربت میں بتاؤ کہ نواب غربت میں بھی اچھے رہتے ہیں, جہاں مالداری میں نہیں 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 فلاں آپ کہاں کر سکتے, اس سے منہ چھپا رہے, اس سے. یہ ڈپریشن انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا, اس کو چھوڑیے, اس سے ابھریے. تو اتنی اچھی زندگی ہے, ہر انسان کو اللہ نے سب سے اعلیٰ زندگی دی ہے. بس آگے کا دیکھیے تو انشاءاللہ جس فائدہ ہوگا, ورنہ پیچھے کا دیکھیے, یہ دنیا ہی برباد کریں گے, اور آخرت کے ثواب کہاں سے کریں گا. بیمار انسان, صحت نعمت ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیے. بس کسی نے ایک آخری سوال کیا تھا.